الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في العلم فهو في سبيل الله ومن مات في سبيل الله فهو شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علی حضرت کی ذات ہے عزت ذلت کامیابی ناکامی زندگی موت نفع نقصان کی مالک اور خالق ذات اللہ تعالیٰ کی ہے ساری دنیا کے انسان کسی کو مارنا چاہے اور اللہ رب العزت اس کو بچانا چاہے ساری دنیا کے لوگ بادشاہ فوجیں مل کر اس کو مار نہیں سکتے ساری دنیا کی فوجیں ساری دنیا کی حکومتیں ساری دنیا کے بادشاہ مل جائیں کسی کو عزت دینا چاہے اور اللہ رب العزت اس کو ذلیل کرنا چاہے فرمایا ساری دنیا کے بادشاہ مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتے ہر چیز کے خزانے اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون اے لوگوں سن لو جب تمہیں کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو علم والوں سے سوال کر لیا کرو علم والوں سے مسئلہ پوچھ لیا کرو اپنے طور پر اپنے ذہن کے مطابق دین نہ بناؤ اپنی خواہش کے مطابق مسئلہ پیدا نہ کرو اپنی سوچ کے مطابق شریعت بناؤ نہیں بلکہ اپنے آپ کو وقت کے علماء کے تابع کر دو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون جب تمہیں کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو جاننے والے سے پوچھو جاننے والے سے اس کو معلوم کرو مثال کے طور پر جیسے کوئی آدمی کراچی کے اندر کسی محلے میں کسی دوست کے گھر جائے
تو وہاں جا کر اس کو پتہ نہ ہو کہ دوست کا گھر کون سا ہے، تو محلے میں جا کر کسی سے پوچھے گا نا کہ فلاں آدمی کا گھر کدھر ہے، فلاں آدمی کی رہائش کہاں ہے، یا فلاں آدمی جو ہے کہاں رہتا ہے، اس کو معلوم کرے گا۔ تو معلوم کرنے کے بعد پھر وہ فوراً اس کے گھر پہنچ جائے۔ تو دین بھی اسی طرح ہے، اگر دین کا کوئی مسئلہ بندہ کو معلوم نہیں ہے، مومن مسلمان کو پتہ نہیں ہے، تو وہ کس سے پوچھے؟ دکاندار سے، فیکٹری والے سے، ڈرائیور سے نہیں، بلکہ کس سے پوچھے؟ علماء سے پوچھے۔ اور علماء اس امت کا تاج ہے، علماء اس امت کا تاج ہے، اس امت کا سر ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو امت گمراہی کے اڈوں پر پہنچ چکی ہوتی۔ یہ علماء ہیں جنہوں نے امت کے بچوں کو دین سکھایا اور نوجوان نسل دین پر چلی اور سیدھے راستے پر چلی اور گمراہی کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر چل پڑی۔ یہ کارنامہ علماء کا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، لوگوں سنو، میرے امت کے علماء کی قدر و قیمت اسی طرح ہے جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی۔ لوگوں سن لو، میری امت کے علماء کا وقار اسی طرح ہے جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کا وقار ہوا کرتا تھا۔ لوگوں سن لو، انی بعثت معلما، میں خود استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا اللہ نے مجھے عالم بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے۔ تو استاد کی قدر کرو، استاد کا مقام پہچانو، استاد کی عزت کرو، استاد کو وقار کو پہچانو۔ دو مجلسیں لگی ہوئی تھی مسجد نبوی شریف کے اندر۔ ایک مجلس کے اندر صحابہ کی وہ جماعت موجود تھی جو ذکر اللہ میں مشغول تھی، جو اللہ اللہ کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اور ایک مجلس وہ تھی جس میں صحابہ اہل اللہ تھے، وہ اہل علم تھے، اور علمی مذاکرہ ہو رہا تھا، علمی تعلیم ہو رہی تھی، تعلیم و تعلم ہو رہا تھا، سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا مسجد کے اندر دو مجلسیں لگی ہیں، ایک ذکر والی، تسبیح والی اور اذکار والی، اور ایک تعلیم و تعلم والی، علم والی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم والی مجلس کے اندر تشریف فرما ہو گئے اور فرمانے لگے انی بعثت معلما، لوگوں اللہ نے مجھے عالم بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے۔ تو آج لوگوں کی زبانوں پر ایک جملہ آیا، ہم مولوی کو تو مانتے ہیں، سیاسی مولوی کو نہیں مانتے۔ خدا کی قسم، منبر پہ رسول بیٹھ پر یہ آدمی اگر کوئی بات کرے تو بجا نہ ہوگی۔ اگر سیاسی علماء نہ ہوتے تو آج باجماعت نماز مسجد نہ ہوتی، اگر سیاسی علماء نہ ہوتے تو ہماری مسجدوں میں سپیکر کے اندر اذان نہ ہوتی، اگر یہ سیاسی علماء نہ ہوتے تو لوگ ہمارے دین کو ایسے ختم کر چکے ہوتے جیسے کوئی کہانی ہوتی، جیسے کوئی افسانہ ہوتا۔ اور اگر یہ سیاسی علماء نہ ہوتے، سرعام یہ دین کی تبلیغ نہ ہوتی، سرعام یہ مدارس نہ ہوتے، آج لوگوں کی غز جتنی زبان بہت نکل آتی ہے علماء پر بات کرتے ہوئے۔ دیکھا ہے جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کسی فوجی نے زبان چلائی تو اس کی زبان وہیں بند ہو گئی، اگر کسی وزیر نے زبان چلائی تو علماء، سیاسی علماء کی برکت سے ان کی زبان وہاں بند ہو گئی، اور اگر کسی جج نے زبان چلائی تو اس کی زبان اس کے اپنے دفتر میں بند ہو گئی۔ یہ سب کا سیاسی علماء کا ہے۔ آج ہم علماء کو کچھ نہیں سمجھ رہے۔ چند دن پہلے، چند ماہ پہلے چیف جسٹس پاکستان نے ناموس رسالت پر ایک بیان دیا اور دو شکیں اس قانون میں شامل کر دی۔ ہمارے علماء، اللہ ان کو ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، ان کا سایہ تا دیر سلامت رہے، باذات کے خود عدالت کے روسٹوں پر حاضر ہوئے اور یہ بیان دیا، خدا کی قسم 72 سال میں عدالت میں قدم نہیں رکھا، اگر 70 سال بعد میں نے عدالت میں قدم رکھا تو حضور کی عزت کی بات ہے۔ اگر 70 سال کے بعد میں عدالت میں آیا ہوں تو وہ صرف ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔
سیاسی جماعتیں بہت ہیں پاکستان میں، دنیا میں بھی بہت زیادہ ہیں، ہر جگہ پر آپ کو سیاسی جماعتیں ملے گی۔ کوئی کہتا ہے ہماری ریڈ لائن فلاں ہے، کوئی کہتا ہے ہماری ریڈ لائن فلاں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہمارے لیڈر کی خاطر جہنم میں جانا پڑا تو جائیں گے، فلاں لیڈر کی خاطر جان کی قربانی آئی تو دیں گے۔ لیکن اللہ کی قسم ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ ہمیں کلمہ نصیب کر دے آخرت میں، ہماری ریڈ لائن محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ریڈ لائن ناموس صحابہ ہیں، ہماری ریڈ لائن ناموس اہل بیت ہیں۔ اگر ان پر کبھی بات آئی تو خدا کی قسم جان جاتی ہے تو چلی جائے، ان پر زبان درازی کرنے کی اجازت کبھی نہیں دے گی، ان پر زبان چلانے کی جرأت کسی کو نہیں ہوتی انشاءاللہ۔ ہاں، اپنی ذات کی باتوں کو برداشت کر لیتے ہیں۔ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں، مولوی نے یہ کیا، مولوی نے یہ کیا، مولوی نے کچھ نہیں کیا، مولوی نے تیرا کلمہ بچایا، تیری نسل کا کلمہ بچایا، تیری اولاد کا دین بچایا، تمہاری نسل کا دین بچایا، علماء نے تمہاری مسجدیں بچائی، علماء نے تمہارا قرآن بچایا ہے، علماء نے تمہارا اسلام بچایا ہے۔ یہ کارنامہ ہے علماء کا، اس کے بغیر تم دکھاؤ تو صحیح جس وزیر اعظم نے تمہارے اسلام کی حفاظت کی، جس جنرل نے تمہارے اسلام کا تحفظ کیا ہو، جس جج نے تمہارے ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا ہو، بتاؤ تو صحیح کوئی ایک بلا کر دکھا دو۔ چند دن پہلے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ علماء کا تاج ہے، اور علماء کا تاج نہیں، اس امت کا تاج ہے، اس امت مسلمہ کے سر کا تاج ہے۔ ایک جج نے بیان دیا کہ جو ناموس رسالت کے ملزم ہیں، مجرم ہیں، ان کی سزاؤں میں کوئی کمی بیشی کی جائے، ان کے کیسوں میں نظر ثانی کی جائے، ان کے لیے کوئی کمیشن بنایا جائے۔ قائد جمعیت نے ایک بیان دیا ہے، اس جج کو کہتا ہوں جس نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے، اس فیصلے کو واپس چاٹو، ورنہ چیف جسٹس کی طرح یہ فیصلہ تمہارا چاٹنا پڑے گا، یہ تمہیں واپس چاٹنا پڑے گا۔ آخر الحمدللہ ان علماء کی برکت سے وہ فیصلہ معطل ہوا، اگرچہ ابھی بھی زیر غور ہے، لیکن امت اپنے جاگنے کا ثبوت پیش کرے، امت کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، مومن مسلمان کو چیک کرتے رہتے ہیں، یہ غیر مسلم، یہ NGOs والے عورتیں پہن کے کہلاتی ہیں، سڑکوں پہ آ کر اپنا پردہ اتار کے عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں۔ ان عورتوں کو عورت کا نام دینا عورت کی توہین ہے۔ عورت کا نام ہی عربی میں عورت اسے کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو، جو زہر ہو وہ عورت نہیں ہے، جو بغیر پردے کے آ جائے وہ مستورات نہیں ہے، مستورات تو ہے چھپنے والی چیز۔ اور جنت کی خاتون، جنت کی سردار، جگر گوشہ رسول حسنین کریمین کی اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک موقع پر فرماتی ہیں، ایک پلیٹ سامنے آئی، لمبی حدیث ہے، کسی موقع پر بیان کریں گے، پلیٹ سفید تھی، سفید پلیٹ کے اندر شہد تھی، اور شہد کے اندر چھوٹا سا بال تھا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ابا جان ان تینوں چیزوں پر مجھے تین باتیں یاد آئی ہیں، کہو تو میں بتا دوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی بتلا دو، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ابا جان یہ پلیٹ سفید ہے، چمکدار ہے، روشن ہے، اور یہ چمک رہی ہے، ستاروں سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ کہیں چمکدار عورت کا حیا ہے۔ ایک عورت کا حیادار ہونا یہ اس سے زیادہ چمکدار ہے، اور اس کے اندر جو شہد ہے وہ میٹھا ہے، اور دل کو سکون ملتا ہے، دل کو مزہ آتا ہے شہد کھانے میں۔ لیکن ابا جان میں آپ کو بتا دوں جو عورت اپنے حیا کی حفاظت کرتی ہے اس کے دل کو جو سکون ملتا ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، اس شہد کے اندر جو بال ہے یہ باریک ہے، اس باریک بال کا تحفظ کرنا، اس باریک بال کی حفاظت کرنا یہ تو آسان ہے، لیکن کسی مومن عورت کے حیادار بننا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی بتلائیں تو بتلایا لوگوں علماء کی قدر کرو، علماء پر زبان نہ چلاؤ، دنیا پر باتیں کرو، لیکن
خدا کی قسم مفسر قرآن محدث اثر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مرنے کے بعد جن کی قبر سے اللہ نے خوشبو جاری کر کے دکھا دیا، میانی قبرستان لاہور کے اندر موجود ہے ان کی قبر پر حاضری دی ہے، میرے اساتذہ اس میں شریک تھے، فرماتے ہیں دفن کے بعد قبر سے خوشبو نکلی، اللہ نے دکھا دیا لوگوں حق والوں کو جاننا ہو تو یہ قبریں ان کی علامت ہے، یہ قبریں ان کی نشانی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین پر زبان درازی کی، جس نے کسی عالم دین کی عزت کو اچھالا، خدا کی قسم مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، بے ایمان ہو کر مرے گا، بغیر کلمے کے دفن ہو جائے گا، زمین اس کو گوارا نہیں کرے گی، زمین اس کو وصول نہیں کرے گی۔ علماء طلبہ یہ دین کے محافظ ہیں، میرے آپ کے قائد حضرت مولانا شیخ الحدیث سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ایک ڈکٹیٹر فوجی جنرل مشرف کے سامنے میٹنگ میں تھے، اس میٹنگ میں جنرل نے کہا مدارس کو بند کیا جائے، ان کے خلاف قانون پاس کیا جائے، یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہیں۔ اسی وقت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ ٹیبل پر مار کر کہا جنرل ہم تمہارے فوج سے زیادہ پاکستان کے محافظ ہیں، ہم مدارس والے تمہاری کمان سے زیادہ پاکستان کے محافظ ہیں۔ جنرل کی زبان بند ہو گئی اور مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرما گئے، انہوں نے کہا کہ صدر تھے، بڑے صدر دیکھے، بڑے صدر دیکھے، پھر بے قدر دیکھے، پھر در بدر دیکھے، اس کے بعد ملک بدر دیکھے، اپنے ملک کی ان کو قبر نصیب نہیں ہوئی، یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم پاکستان کے وفادار ہیں۔ بالکل پاکستان کی وفا میں تم سے بو ہی نہیں آتی پاکستان کی وفا۔ اگر پاکستان کے وفادار ہوتے تو پاکستان میں قبریں بنتی، پاکستان میں اولادیں پڑھتی، پاکستان میں تمہاری اولادیں رہتی، پاکستان میں تمہاری فیملی رہتی، پھر ہم کہتے پاکستان کے وفادار ہو۔ فقط ایک مولوی ہے جس کا پورا خاندان پاکستان میں ہے، ابھی یہ CCTV کی فوجیں نکلی ہیں، ابھی یہ کیس نکالے جا رہے ہیں، فلاں کا کیس نکالو، فلاں کا کیس نکالو، اللہ کی قسم فخر سے کہہ رہے ہیں ساری سیاسی جماعتوں کے کیس نکلے ہیں، جمعیت علماء اسلام کو کوئی ایک FIR کی زہر نہیں، کوئی 1 روپے کی کرپشن بھی زہر نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پوری جماعت کے اندر علماء اور مفتی، سرپرستی علماء کی ہے، سرپرستی مفتی حضرات کی ہے، سرپرستی اہل علم کی ہے، وہ اہل علم جو رات کے وقت دن کے وقت تو عہدہ کرسی پر ہوتے ہیں، رات کے وقت مصلی رسول پر ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی کرپشن سے بچانا، اے اللہ ہمیں تہمت والی زبان سے بچانا، اے اللہ ہمیں فلاں چیز سے محفوظ رکھنا، اے اللہ ہمیں آخرت میں سرخرو کرنا، ہم نے قیامت والے دن رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ بتاؤ جج دنیا کا بنا ہوا چند ٹکوں کے بدلے میں رسول اللہ کی عزت کا فیصلہ کیوں کر رہے ہو؟ بتلاؤ چند پیسوں کے بدلے میں رسول اللہ کی عزت کا فیصلہ کر کے کل قیامت کے دن آپ کا سامنا کیسے کرو گے؟ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر کیا منہ لے کے آؤ گے؟ کل قیامت کے دن کس کی سفارش پر وہاں آؤ گے؟ آپ پل صراط کیسے پار کرو گے؟ آپ کوثر کیسے پیو گے؟ میزان کے ترازو پر کیسے تمہارا حساب ہوگا؟ یہ ساری چیزیں میرے دوستوں موجود ہیں۔ علماء کی قدر کرو، علماء کی عزت پہچانو، علماء پر زبان درازی نہ کیا کرو، علماء کی تان و تشریح نہ کیا کرو، علماء پر اپنی زبان کو بہر نہ نکالا کرو، ورنہ وہی زبان بند کر دیں گے جہاں سے نکلی ہے۔ خدا کی قسم ہم اپنی عزت کا سودا تو کر سکتے ہیں، حضور کی عزت کا سودا کرنے پر ہم کسی قیمت پر حاضر نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ NGOs، یہ چند ٹکے والے، یہ چند پیسے والے، یہ لوگوں کو خریدتے ہیں، چاہے کوئی جنرل ہو، چاہے کوئی جج ہو، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی وزیر ہو، چاہے کوئی مشیر ہو، یہ تو بدبخت سودا کر سکتا ہے، لیکن ایک سنت رسول سجائے، پگڑی سر پہ سجائے، خدا کی قسم گردن کو دے سکتا ہے، ناموس رسالت پر سودا نہیں کر سکتا۔ ساتھ دیں گے؟ ساتھ دیں گے؟ علماء کی عزت و وقار کا تحفظ کریں گے؟ اگر ناموس رسالت پر بات آئی تو ہم یہ نہیں کہتے جان کی قربانی لگائیں گے، ہم یہ تو کہتے ہیں زبان دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ زبان بلند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آواز بلند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟
یہ ہمارے ایمان کا امتحان لیتے ہیں، یہ لوگ ہمارے ایمان کا امتحان لیتے ہیں۔ اے اللہ منبر پہ رسول پر بیٹھ کر ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں، اے اللہ اگر کہیں ہمارے ایمان کا امتحان آ جائے تو ہمیں سرخرو کرنا، کامیابی کرنا، کامیابی کے اس پر پہنچا دینا۔ ہاں تختہ تو دیکھا ہے، تختہ دار نہیں دیکھا۔ ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا، پہلے تخت پہ ہوتے ہیں پھر تختہ دار پہ ہوتے ہیں، پہلے عزت کی چوٹیوں پہ ہوتے ہیں پھر ان کو کفن نصیب نہیں ہوتا۔ اور جس نے یہ باتیں کی ہیں، دنیا کفر نے ان کو عبرت کا نشان دیکھا ہے۔ یہ دیکھتے نہیں ہیں دبئی میں چیخیں مار مار کر مرے ہیں وہ ڈکٹیٹر جو کہتے تھے پاکستان ہمارے کندھوں پہ ہے۔ کہاں رہی وہ جرأت، کہاں رہا وہ تمہارا نعرہ، کہاں رہی وہ تمہاری بہادری، کہاں وہ تمہاری کھال؟ مدارس کی کھالیں بند کرتے ہیں، یہ قربانی کی کھالیں مدارس والے حاصل نہ کریں۔ میرے قائد نے، میرے استاد نے، میرے شیخ الحدیث نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلیلوی دامت برکاتہم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تم مدارس کی کھالیں بند نہ کرو، پہلے اپنی کھال کا تحفظ کرو، اپنی کھال کو بچاؤ، کہیں تمہاری کھال خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اور ان کی کھالیں خطرے میں پڑی ہیں اور اب بھی خطرے میں پڑی ہوئی ہیں۔ اور حکومت والوں کو بھی کہتے ہیں، ان کے چیلے بڑی بڑی جگہوں پہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اعلیٰ اعلان کہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب تمہاری کرسی اب تک بچی ہوئی ہے، اس کے سامنے جو آڑ ہے وہ بھی قائد جمعیت ہے، مولانا فضل الرحمان ہے۔ ایک مولوی ہو کر، ایک عالم ہو کر، مدرسے کا پڑھا ہوا ہو کر اتنی دیوار بن چکا ہے، نہ ان کا وزیر آگے بات کر سکتا ہے، نہ ان کا جج آگے زبان چلا سکتا ہے۔ باتیں کرنے کے لیے زبانیں ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے علماء کو ایسی عزت دی ہے، اللہ نے علماء کو ایسا وقار دیا ہے، اللہ نے علماء کو ایسی زبان دی ہے کہ ہاں پیچھے ٹین ٹین کر سکتے ہیں، سامنے بات نہیں کر سکتے، سامنے بات نہیں کر سکتے۔ اگر سامنے کرتے ہیں تو دن میں دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، رات کو جا کر قید جمعیت کے گھر میں جا کر پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہمارے حقوق سے بچاؤ۔ راتوں کو محنت کرتے ہو، دن میں بھی اپنی زبان سنبھال کے بات کیا کرو۔ راتوں کو کنڈیاں کھٹکھٹاتے ہو، دن میں بھی اپنی عزت کی لاج رکھا کرو۔ علماء کا مقام پہچانو، علماء کا ساتھ دو۔ علماء ہمارے دین کے پہلوان ہیں، علماء ہمارے دین کے پہلوان ہیں، اور اگر میدان میں پہلوان نہ ہو تو کشتی کیسے ہو؟ کشتی تو پہلوان سے ہوتی ہے نا، اور پہلوان نہ ہو تو میلہ کیسا ہوگا، کشتی کیسے ہوگی؟ اگر دین کی کہیں بات آ جائے، اللہ کی قسم آپ دیکھ لو، کہیں کوئی سیاسی بندہ نہیں بولا ہے، کہیں کوئی وزیر نہیں بولا ہے، کہیں کوئی مشیر نہیں بولا ہے، نہ فوجی بولا ہے، نہ جج بولا ہے۔ جب بھی بولے ہیں اسلام کے خلاف بولے ہیں۔ اگر سامنے دیوار بنا ہے تو وہ مولوی بنا ہے۔ آج کہتے ہیں مولوی نے کیا کیا ہے، آج کہتے ہیں مولوی نے کیا کیا ہے، مولوی نے دکھا نہیں دیا۔ آج کل کے دن میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، عام سی مثال ہے، تینوں پوزیشنیں مدارس کے طلباء نے حاصل کی، پورے کبیر والا میں، پورے ضلع جھنگ کے اندر، پورے بہاول نگر کے اندر، پنجاب کے اندر 8 بورڈ 9 بورڈ ہیں، 9 بورڈوں میں 8 بورڈ کے اندر جو ٹاپ کیا ہے مدارس کے طلباء ہے۔ بتاؤ مدارس کے طلباء کو آپ نے بجٹ کیا دیا ہے؟ بتاؤ تمہارا 1 روپے کے ہم مقروض نہیں ہیں، 1 روپے کی تمہاری تنخواہ کے مقروض نہیں ہیں، لیکن مدارس والے حفاظ پیدا کر رہے ہیں، علماء پیدا کر رہے ہیں، اور انگریزی تعلیم بھی دے رہے ہیں، کمپیوٹر انجینئرنگ بھی سکھا رہے ہیں۔ بتاؤ تم نے کیا دیا ہے قوم سوائے فحاشی کے؟ تمہاری یونیورسٹی میں جو ہو رہا وہ بھی ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ ہماری زبانیں نہ کھلواؤ، ہماری زبانیں نہ کھلواؤ، ورنہ سب کو نگاہ کر کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور تم جو تعلیم کے نام پر دھوکہ دے رہا امت کو، وہ بھی امت کے سامنے ہے۔ قرآن والوں کو اس کا خلاف نہ بھڑکاؤ، قرآن والوں کو اپنے خلاف نہ کرو، حدیث والوں کو اپنے خلاف نہ کرو۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم نے اپنے دلوں کو قبر بنا دیا ہے۔ بڑے بڑے راز ہیں اپنے دلوں میں رکھ کر قبر میں چلے جاتے ہیں، تمہاری عزت نہیں اچھالتے۔ اس وجہ سے میرے نبی نے فرمایا تھا، جب کبھی کسی کا عیب دیکھو تو چھپا دو، زہر مت کیا کرو۔ ہم تو اس کی لاج رکھتے ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ بہرحال میرے دوست، آج کا سبق ہے علماء کی عزت، علماء کا وقار بحال کرو۔ علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، علماء ہمارے سر کی عزت ہیں، علماء اسلام کا معیار ہیں۔ علماء نہ ہوتے ہماری آنے والی نسل گمراہ ہو جاتی۔ بتاؤ کس کالج یونیورسٹی کے اندر دعائے قنوت یاد کرائی جاتی ہے؟ بتاؤ کس یونیورسٹی کے اندر نماز جنازہ سکھایا جاتا ہے؟
والدین کے حقوق سنائے جاتے ہیں، بتلاؤ تو سن۔ یہ دین نے بتلایا، یہ مدرسے نے بتلایا، ماں کی کیا عزت ہے، باپ کی کیا عزت ہے، بھائی کا کیا وقار ہے، بیٹے کا کیا مقام ہے، یہ دین نے بتلایا ہے، یہ دین نے سکھایا ہے۔ تو سب کچھ دین کے اندر موجود ہے، اس دین کو پڑھیں اور علماء سے سیکھیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں قرآن کی آیت تلاوت کی تھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں علماء سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ ہو سکتا ہے ہماری سمجھ کمی رہ گئی ہو سکتا ہے ہمارے سوچ میں کمی رہ گئی ہو، لیکن جب کبھی ایسا معاملہ آ جائے تو علماء کے قدموں میں بیٹھ جائیں، علماء سے پوچھیں۔ حضرت حاجی امداد المہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات فرمایا، علماء سے پوچھو، مرنے کی دیر ہے، اگلا قدم سیدھا جنت میں آ جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ۔